کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے میں بڑا فیاض ہے، اس کے ہاں کنجوسی نہیں، اس کے ہاں بخل نہیں۔ اور جہاں تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، وہ ہماری طرح نہیں تھے، ہماری طرح تنگ دل نہیں تھے، ان کا ظرف بھی بڑا وسیع تھا۔ ہم تو معمولی عقل کے مالک ہیں، وہ عقل کل کے مالک تھے۔ دینے والے نے فیاضی سے دیا، لینے والے نے پوری فیاضی کے ساتھ اس کو لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اتنا کچھ دیا اور اتنا کچھ لیا جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ تب ہوگا جب جمود کو توڑیں گے۔ صرف یہ ہے کہ لکھا ہوا یہ ہم نے ماننا ہے نہیں، اپنی طرف سے بھی سوچیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مکمل طور پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، جن کو مخلوق اول کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اور 11ویں سورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا کلمہ فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بڑا بلند اونچا کر دیا ہے کہ دنیا کے ہر خطہ میں آپ کا ذکر ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی سوچیں کہ آسٹریلیا میں نہیں بلکہ فجی میں سب سے پہلے صبح ہوتی ہے، اس کے 2 گھنٹے بعد آسٹریلیا، اسی طرح چلتے چلتے کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں نماز کا ٹائم نہ ہو، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں اذان کا ٹائم نہ ہو، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں اللہ کی عبادت کا ٹائم نہ ہو۔ یہ چلتے چلتے آخر میں کہیں مصر وغیرہ تک یہ معاملہ پہنچتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو کتنا یہ نام بلند ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آتا ہے۔ پہلے خاموشی کے ساتھ یہ ساری عبادتیں ہوتی رہیں، احکام آتے رہے، وہ مختلف لوگوں کو یہ بتاتے رہے۔ 18ویں سورت آئی نا، 15ویں سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اب آپ مفسرین کو دیکھیں گے، جس تفسیر کو بھی دیکھیں، 10-12 قول، یہ 10-12 قول وہ بیان کر رہے ہیں جو ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اس سے مراد حوض کوثر ہے، کبھی کہتے ہیں اس سے مراد نہر کوثر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کثرت مسلمانان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ 700 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں دیکھیں تو باقاعدہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہے کثرت اولاد، یعنی یہ ایک قول کی وجہ سے ہے، کیونکہ دوسرے لوگ آپ کی باتیں تو نہیں لکھتے، قول کے عنوان سے یہ بھی لکھا ہے۔ تو جب وہ لوگ جو کئی قول بنا رہے ہیں، اس قول کو بھی لے رہے ہیں، آپ کے ہاں تو قول ہی یہی ہے، تو یہ لے رہے ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں کہ کثرت اولاد۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایسا خطہ نظر نہیں آئے گا کہ جس میں سادات کرام نہ ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ کی اولاد علی و فاطمہ سے ہوئی ہے، فرد واحد ہیں، ان سے اولاد ہوئی ہے، اور ان کے بھی پھر 2 ہی بیٹے تھے، حسن و حسین، ان دونوں سے اولاد ہوئی ہے۔ تو یہ اولاد پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسے جگہ نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اشارہ بھی آگے دے دیا ہے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، تم بریدہ ہیں، آپ کی اولاد نہیں، یہی لوگ ایسے ہیں، آپ سے بغض رکھنے والے ہیں، یہ ابتر بنیں گے، آپ ابتر نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو کثرت اولاد دی ہے۔ تو جو معنی بھی کرتے رہیں ان کے ساتھ ساتھ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا معنی کثرت اولاد بھی ہوگی، جو علی و فاطمہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اور یہ روایت نہیں بلکہ قرآن مجید خود کہتا ہے ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم نساءنا و نساءکم. قرآن مجید خود حسنین شریفین کو رسول اللہ کی اولاد قرار دے رہا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کی اولادیں بیٹے سے ہوتی ہیں، میری اولاد میری بیٹی سے ہو رہی ہے.